السلام علیکم ویورز، آج ہاتھ کی لکیروں میں موجود اس باکس پر بات ہوگی جو کسی بھی فرد کے نظام زندگی کو مقید کر کے رکھ دیتا ہے اور انسان آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے باوجود بھی خود کو تنہا اور قید و بند میں محسوس کرتا ہے۔ اس باکس کی موجودگی اور ہولناکی بعض اوقات اس قدر بھیانک ہوتی ہے کہ فرد کو جیل ایسی زندگی سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر میں آج معزز ناظرین کو ڈرانے یا دھمکانے کی غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ زندگی کے ایسے تلخ حقائق و واقعات سے نبرد آزما ہونے کے لیے مناسب اور بروقت منصوبہ بندی کر کے کیسے نمٹا جائے، کن کن تدابیر کو اختیار کیا جائے کہ ہونی جس نے ہو کر رہنا ہے اس کی اذیت کا کم از کم سامنا ہو اور فرد معاشرتی زندگی میں جگ ہنسائی سے بچ سکے۔ وینس ماؤنٹ یعنی ابھارِ زہرہ پر اکثر ہاریزونٹل لائنز جو کہ خط زندگی کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، دراصل یہ لکیریں انسان کو محنت، ہمت، خواہشات اور جستجو بارے اکساتی ہیں۔ چنانچہ مذکورہ اوصاف کے تحت فرد اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے۔ تعلیم، کیریئر، ذاتی معیشت کو مزید بہتر کرنا انہی کے مرہون منت ہوتا ہے۔ ویسے بھی ابھارِ زہرہ لگژری لائف سے ہی متعلق ہوتا ہے۔ ابھارِ زہرہ کا اندرونی بالائی حصہ مریخ ابھار کہلاتا ہے، جبکہ زیریں بڑا حصہ ابھارِ زہرہ سے موسوم ہے۔ ابھارِ مریخ سے ہی ایک لکیر جو کہ خط زندگی سے کچھ فاصلے کے متوازی چلتی ہوئی نیچے کی جانب آتی دکھائی دیتی ہے۔ چونکہ اس لکیر کی ابتدا مریخ کے مقام سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے اسے مارس لائن یا خط مریخ اور لائف سپورٹنگ لائن سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ لکیر کسی ہاتھ پر بڑی، کسی پر چھوٹی اور اکثر ہاتھوں میں ناپید بھی ہوتی ہے۔ یہاں پر اس لکیر کی موجودگی بارے بحث ہوگی۔ زہرہ اور مریخ ابھار سے نمودار ہونے والی یہ لکیریں جب آگے بڑھ کر خط مریخ کو کاٹ دیں تو گویا آپ نے اپنے کسی منصوبے یا مقصد خاص کے حصول کی خاطر اپنے خیر خواہوں اور عزیز و اقارب کو بھی وقتی طور پر کھو دیا۔ وہ لوگ آپ سے متفق دکھائی نہیں دیتے۔ پھر اگر ان میں سے کوئی ایک لکیر مزید آگے بڑھ کر خط زندگی کو کاٹ کر ہتھیلی کے عین وسط میں موجود راہو کے میدان میں نکل جائے تو ایسے میں کسی بھی حصول مقصد کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ اب آپ کے دکھ بانٹنے والا کوئی نہ ہوگا، خود اپنی جنگ آپ ہی لڑنا ہوگی۔ اگر ایسی متعدد لکیریں کچھ وقفہ سے خط مریخ اور خط زندگی پر دکھائی دیں تو زندگی کا یہ عرصہ نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ یہ عرصہ عموماً ٹین ایج سے شروع ہو کر بعض اوقات تو چند برسوں پر محیط ہو سکتا ہے، تاہم اکثر ایشوز ایسے گمبھیر ہوں تو 8-10 سال بھی کم دکھائی دیتے ہیں۔ ان لکیروں کی موجودگی میں خط مریخ اور خط زندگی میں کچھ وقفات سے اگر باکسز بنتے نظر آئیں تو گویا ایک مشکل جس کا وہ عرصہ ہے وہ نکل کر دوسرے مسئلے کے لیے تیار رہیں۔ مذکورہ مشکلات مختلف ہی ہوں مگر ان میں پریشانی کامن ضرور ہوتی ہے۔ ایک مکمل باکس انسانی زندگی کو کس طرح تہہ و بالا کرتا ہے، دراصل کچھ اپنی ہی غلطیاں، سخت فیصلے اور مسابقت کی دوڑ میں خود کو ڈومینیٹ کرنے کا ہی ثمر ہوتا ہے۔ مثلاً خواتین خانگی مسائل کا شکار ہو کر، کاروباری لوگ مارکیٹ میں کمپیٹیٹرز سے متعلق اور مالی لین دین کا ڈی بیلنس ہونا، سروسز سے متعلق کسی کھڑوس باز کا سامنا، ملٹی ٹیلنٹڈ فرد کو کولیگز کے حسد و بغض و ناد کا سامنا، جس کے باعث اکثر لوگ ناانصافی اور دشمنی ایسے غیر اخلاقی مسائل کا شکار ہو کر نہ صرف اپنا وقت اور توانائی ضائع کرتے ہیں بلکہ شدید صورت میں مختلف ہیلتھ ایشوز کا بھی سامنا کرتے ہیں، جن میں ذہنی تناؤ، بلڈ پریشر، شوگر، اعصابی کمزوریوں سے عوارض سے واسطہ پڑنا ایک فطری امر ہے۔ اب تک اس ضمن میں جن ہاتھوں کا مطالعہ کر چکا ہوں، انہیں یہی کہا گیا کہ خود فریبی سے نکل کر خود آگہی کے تحت خود احتسابی کو بھی اپنائیں تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو اور ان کی زندگی صراط مستقیم پر رواں دواں رہے۔ یہی احکام دین بھی ہے۔ اپنی بساط بھر کوشش سے غربا مساکین میں صدقہ و خیرات کی ادائیگی کو بھی یقینی بنائیں۔ یاد الہی سے غافل نہ ہوں تاکہ وہی ذات کریمی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے کردار کی اصلاح کیجیے اور مزید لغزشوں سے بچتے ہوئے اس آزمائش الہی کو سہل بنا کر
گزار دیجیے، بصورت دیگر آزمائش الہی بھی عذاب الہی بن جایا کرتی ہے۔ اب ایک دیگر باکس کے بارے میں بھی بتاتا چلوں کہ اس باکس کی بھی زندگی میں کیا کیا کرم فرمائیاں ہیں۔ ایسے ہی ایک باکس میں مزید ایک لکیر دائیں بائیں یا عین وسط میں نظر آئے تو یہ لکیر خط مریخ ثانی کہلاتی ہے۔ یہ نہایت مبارک لکیر آپ کی مشکلات میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قدرت الہیہ کی طرف سے کڑے وقت میں نزول رحمت ہے تو بے جانا ہوگا۔ دوستوں، قریبی اعزاء و اقارب سے کوئی فرد جو آپ سے متفق دکھائی دیتا ہے ڈھال بن کر آپ کا ساتھ دے گا۔ یہ فرد ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی، جو جذباتی اور اخلاقی طور پر آپ کا بھرپور دفاع کریں گے، جس سے آپ کو نہ صرف ہمت و حوصلہ حاصل ہوگا بلکہ یہ کڑا وقت بھی خوشگپیوں کی صورت میں کٹ جائے گا۔ اس گاڈ گفٹ پر اللہ جل شانہ کے حضور سجدہ شکر ضرور بجا لائیں۔ ثانوی خط مریخ کو میں اب تک جن جن ہاتھوں پر دیکھ چکا ہوں ان میں اکثر افراد فنون لطیفہ کی کسی نہ کسی صنف کی خوبیوں سے ضرور آراستہ پائے گئے، جن میں شاعر، خطیب، خطاط، آرٹسٹ وغیرہ۔ معاشرے کے یہ افراد گو کے صلح جو ہوتے ہیں مگر اپنے ہم عصروں کے حسد و بغض کے باعث نظر بد کا ضرور شکار ہو کر میڈیکل پرابلم سے دوچار ہوئے۔ تھینکس فار واچنگ۔